السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا الی طاعتک۔ اے دلوں کے بدلنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین اسلام پر ثابت قدم رکھ۔ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ عزیز سامعات، قرآن مجید غلاف میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے نفسیات کے کسی گہرے علم کی ضرورت نہیں کہ ہمارے لیے پردہ کرنا اور غیر محرم مردوں سے اپنا چہرہ اور زینت چھپانا کیوں ضروری ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ قرآن مجید اونچی جگہ پر کیوں رکھا جاتا ہے، خوبصورت اور ریشمی غلاف میں کیوں لپیٹا جاتا ہے، کیونکہ وہ احترام کے قابل ہے، عزت کے لائق ہے۔ اسی طرح بیت اللہ پر بھی غلاف ڈالا گیا ہے، کیونکہ اسے بھی اللہ تعالیٰ نے حرمت والا گھر قرار دیا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، کعبہ و قرآن کو دیکھا ہے غلافوں میں لپٹے ہوئے، کعبہ و قرآن کو دیکھا ہے غلافوں میں لپٹے ہوئے، اب میں سمجھی کہ پردے کی فضیلت کیا ہے۔ اسی طرح اے میری بہن، اللہ احکم الحاکمین نے جاہلیت کے تمام رسم و رواج ختم کر دیے ہیں اور آپ کو جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکال کر ایمان کی روشن راہ سے سرفراز کیا ہے۔ اسلام سے قبل جو ظلم و جبر کی کہانی عورت سے منسوب تھی، اسے ختم کیا اور ہمیں دین اسلام کی زینت سے مزین کر کے عزت و فلاح کی راہ پر چلا دیا۔ لیکن آپ ثابت قدم نہ رہیں اور بھٹکنا شروع کر دیا۔ کیا آپ نے اسلام سے قبل عورت کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کا مطالعہ نہیں کیا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ آج اس کمبخت دنیا کی محبت، دولت کی فراوانی، ترقی پسند ذہنیت اور کیا ہم کسی سے کم ہیں کے دعوے نے ہم سے عزت و احترام کا نسخہ چھین لیا ہے؟ میری بہن، یہ اپنی سمجھ، فکر اور چاہت کی بات ہے کہ آپ کیا بننا چاہتی ہیں، روز قیامت کس حالت میں اٹھنا پسند کرتی ہیں، کن اعمال اور نظریات کے ساتھ رب کے حضور پیش ہونا چاہتی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ خیر و فلاح کو ہم سب کا مقدر بنا دے۔ اللہم وقفنا لما تحب و ترضی، اللہم انا نعوذ بک من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، تو ہمیں ہر اس کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو محبت کرتا ہے اور جو تجھے پسند ہے۔ اے اللہ، بے شک ہم شیطان مردود سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ ایک عورت ہے جسے یہ شکایت تھی کہ لوگ اسے بہت گھورتے ہیں، کاٹ کھانے والی بے حیا نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ ایک روز وہ کسی بزرگ کے پاس گئی اور اپنے مسئلے کا حل پوچھا۔ بزرگ نہایت ہی سمجھدار انسان تھے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولے، اے بیٹی، یہ بتاؤ، اگر تمہارے پاس ایک کھلے برتن میں گوشت کے چند ٹکڑے ہوں، کتے انہیں کھانے کے لیے لپک رہے ہوں، تو تم اس گوشت کو بچانے کے لیے کیا ہیلا کرو گی؟ عورت نے جواب دیا، میں انہیں اس برتن سے دور ہٹاؤں گی۔ بزرگ نے پوچھا، اگر کتے دوبارہ آ جائیں تو؟ عورت نے جواب دیا، میں پھر سے انہیں ہٹاؤں گی۔ بزرگ نے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو، یہ پرے ہٹانے کا ایک لمبا سلسلہ ہے، تم جیسے ہی دور جاؤ گی وہ پھر سے لوٹ آئیں گے۔ تم ایسا کیوں نہیں کرتی کہ وہ برتن کسی کپڑے سے ڈھانک دو؟ کتے برتن کے گرد ڈیرا جمائیں گے اور نہ ہی گوشت نوچنے کی جرت کریں گے۔ اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے، اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے، جس نے ڈالی بری نگاہ ڈالی۔ اسی طرح ایک آٹو رکشہ کی پچھلی سیٹوں پر نوجوان لڑکیاں میک اپ سے سج دھج کر بیٹھی تھیں۔ پنڈلیوں کی سفیدی اور ہونٹوں کی لالی واضح نظر آ رہی تھی کہ ایک نوجوان موٹر سائیکل پر بیٹھا ان کے پیچھے چل دیا اور اس کی ٹکٹکی بنتی نگاہیں
ایک سے دوسری لڑکی کے چہرے پر جمتی گئیں۔ بالآخر ایک لڑکی جھنجھلا کر بول اٹھی، تم کیسے بیہودہ انسان ہو؟ ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہو؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ نوجوان نے اطمینان سے سنا اور بولا، بلا شبہ میں آپ کی نیت کے مطابق چل رہا ہوں۔ اگر آپ کا سج سنور کر نکلنا اس مقصد کے لیے ہے کہ لوگ تمہارے حسن سے مرغوب ہوں، تمہاری خوبصورتی کے متعارف ہوں، تمہیں حسن کی داد ملے اور خوبصورتی کے قصے ہر زبان پر عام ہوں، تو پھر آپ کو ناراض ہونے کی بجائے میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ میں وہی مقصد پورا کر رہا ہوں، آپ کو پسندیدہ نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں، آپ کی تعریف کر رہا ہوں۔ اگر آپ کے دل میں یہ خیال نہیں ہے تو پھر آپ کو ایسی حالت میں سج سنور کر میک اپ سے لبریز چہروں کے ساتھ مارکیٹوں کا رخ کرنے کی قطعاً ضرورت نہ تھی۔ آپ کے چہرے پر نقاب ہوتا، جسم کالی لمبی چادر سے ڈھکا ہوتا تو کوئی آپ کی طرف دیکھنے کی جرت تو درکنار دیکھنے کا خیال بھی نہ کرتا۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے خیالات کے مطابق حالات پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ میری اس حرکت پر اپنی بے عزتی محسوس کر رہی ہیں تو سنیے، اللہ رب العزت نے آپ کو عزت سے نوازنے کے لیے پردے میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ آپ نے خود ہی بے عزتی اور بے راہ روی کا راستہ اپنایا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ یہ لڑکیاں جس گھر سے بھی نکلی ہوں گی، آخر اس گھر میں کوئی باپ، بھائی یا بیٹا تو ضرور ہوگا جن کی معیت میں یا اجازت سے وہ گھر سے باہر نکلی ہیں۔ میں یہ بھی سوچتی ہوں کہ معاشرے کا وہ آدمی کتنی بڑی جسارت کرتا ہے جو شاعر اسلام کو ناپسند کرتے ہوئے اپنی خواہش کے مطابق نظام زندگی کو ترتیب دیتا ہے، اپنے خاندان کے رہن سہن کا انتظام انگریزوں کی طرز پر کرتا ہے۔ ہم ایسے خاوند کے متعلق سن کر حیران و ششد رہ جاتے ہیں جو اپنی بیوی کو برقع پہننے سے منع کر دیتا ہے، وہ اسے پرانی اور دقیانوسی سوچ قرار دیتا ہے، اس کی غیرت ایمانی پر دستک دینے والا کوئی پیمانہ قائم نہیں ہوتا۔ جس وقت لوگ پھٹی نگاہوں سے اس کی بیوی کے اعضاء کو تاکتے ہیں، کوئی اسے باور کیوں نہیں کراتا کہ اے اللہ کے بندے، تو ایک مسلمان ہے۔ مسلمان غیرت مند ہوتا ہے، وہ اسلام کے مقابلے میں کفر کو ترجیح نہیں دیتا۔ ایک عورت کا بے پردہ رہنے کے لیے اصرار، تکرار اور ضد کرنا بھی ایک مسلمان باپ، بھائی اور خاوند کی عزت پر کاری ضرب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں باپردہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل صالح کرنے